وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صوافا فإذا وجبت جنوبها وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلهم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل حوار كفور. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اور لِكُلِّ أُمَّةٍ ہر امت کے لیے جعلنا ہم نے مقرر کی منسکن قربانی لیذکروا تاکہ وہ لیں اسم اللہ اللہ کا نام علی پر ما رزقہم جو ہم نے دیے انہیں من سے بہیمۃ چوپائے الانعام مویشی فإلہکم پس تمہارا معبود الہ واحد معبود یکتا فلہو پس اس کے اسلموا فرمانبردار ہو جاؤ بشر اور خوشخبری دیں المخبتین عاجزی سے گردن جھکانے والے. اور ہر امت کے واسطے ہم نے مقرر کر دیے قربانی کے یاد کریں اللہ کے نام ذبح پر چوپایوں کے جو ان کو اللہ نے دیے سو اللہ تمہارا ایک اللہ ہے سو اسی کے حکم میں رہو اور بشارت سنا دے عاجزی کرنے والوں کو یعنی اللہ کی نیازی کے طور پر مویشی قربان کرنا ہر دین سماوی میں عبادت قرار دی گئی ہے. اگر یہ عبادت غیر اللہ کے نیاز کے طور پر کرو گے تو شرک ہو جائے گا جس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے. معاہد کا کام یہ ہے کہ قربانی اکیلے اسی خدا کے لیے کرے جس کا نام پر قربان کرنے کا تمام شرائع میں حکم رہا ہے اس کے حکم سے باہر نہ ہو. یعنی ان لوگوں کو رضا الہی کی بشارت سنا دیجیے جو صرف اسی ایک خدا کا حکم مانتے ہیں اسی کے سامنے جھکتے ہیں اس پر ان کا دل جمتا ہے اور اسی کے جلال اور جبروت سے ڈرتے رہتے ہیں. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين وہ جو اذا جب ذکر اللہ اللہ کا نام لیا جائے وجلت ڈر جاتے ہیں قلوبهم ان کے دل والصابرین اور صبر کرنے والے علی پر ما أصابهم جو انہیں پہنچے والمقیمی اور قائم کرنے والے الصلاۃ نماز ومما اور اس سے جو رزقناهم ہم نے انہیں دیا ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں وہ کہ جب نام لیجیے اللہ کا ڈر جائیں ان کے دل اور سہنے والے اس کو جو ان پر پڑے اور قائم رکھنے والے نماز کے اور ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں. یعنی مصائب و شدائد کو صبر استقلال سے برداشت کریں. کوئی ہستی اٹھا کر رہا ہے حق سے قدم نہ ڈگموائے. بیت اللہ تک پہنچنے میں بہت مصائب و شدائد پیش آتے ہیں. سفر میں اکثر نمازوں کے فوت ہونے یا قضا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. شاید اسی مناسبت سے ان اوصاف و خصال کا یہاں ذکر فرمایا. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَالْبُدْنَ قربانی کے اونٹ جعلنا ہم نے مقرر کیے لکم تمہارے لیے من سے شعائر اللہ شاعر اللہ لکم تمہارے لیے فیہا اس میں خیر بلائی فاذکروا پس لو تم اسم اللہ اللہ کا نام علیہ ان پر صواف قطار باندھ کر فیضا پھر جب وجبت گر جائیں جنوبہ ان کے پہلو فکلوا تو کھاؤ منہا ان سے وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ الکانع سوال نہ کرنے والے والمعترہ اور سوال کرنے والے کذالک اسی طرح سخرناہا ہم نے انہیں مسخر کیا لکم تمہارے لیے لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو. اور کعبہ کے چڑھانے کے اونٹ ٹھہرائے ہیں ہم نے تمہارے واسطے نشانی اللہ کے نام کی تمہارے واسطے ان میں بھلائی سو پڑھو ان پر تمام نام اللہ کا قطار باندھ کر پھر جب گر پڑے ان کی کروٹ تو کھاؤ ان میں سے اور کھلاؤ صبر سے بیٹھے کو اور بےقراری کرتے کو. اسی طرح تمہارے پاس میں کر دیا ہم نے ان جانوروں کو تاکہ تم احسان مانو. پہلے مطلب شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم تھا اب تشریحاً بتا دیا کہ اونٹ وغیرہ قربانی کے جانور بھی شاعر اللہ میں سے ہیں جن کی ذوات میں اور جن کو ادب کے ساتھ قربانی کرنے میں تمہارے لیے بہت سی دنیاوی و اخروی بھلائیاں ہیں. تو عام ضابطے کے موافق چاہیے کہ اللہ کا نام پاک لے کر ان کو ذبح کرو. بالخصوص اونٹ کے ذبح کا بہترین طریقہ نہ ہے کہ اس کو قبلہ رخ کھڑا کر کے اور ایک ہاتھ دانا یا بایاں باندھ کر سینہ پر زخم لگائیں. جب سارا خون نکل چکا وہ گر پڑا تب ٹکڑے کر کے استعمال کریں. اور بہت اونٹ ہوں تو قطار باندھ کر کھڑا کریں. یہ محتاج کی دو قسمیں بتلائیں. ایک جو صبر سے بیٹھا ہے سوال نہیں کرتا تھوڑا مل جائے تو اس پر قناعت کرتا ہے. دوسرا جو بے قرار ہو کر سوال کرتا پھرتا ہے کچھ مل جائے تب بھی قرار نہیں. یعنی ایسے بڑے بڑے جانور جو تم سے جسم میں اور قوت میں کہیں زیادہ ہیں تمہارے قبضہ میں کر دیے کہ تم ان سے طرح طرح کی خدمات لیتے ہو اور کیسی آسانی سے ذبح کر لیتے ہو. یہ خدا تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جس کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ یہ کہ شرک کر کے الٹی نہ شکری کرو.
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. لن ينالا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو لحومها ان کا گوشت ولا اور نہ دماؤها ان کا خون ولیکن اور لیکن بلکہ ینالو اس کو پہنچتا ہے تقوی منکم تم سے کذالک اسی طرح سخرها ہم نے انہیں مسخر کیا لکم تمہارے لیے تکبروا تاکہ تم بڑائی سے یاد کرو اللہ علی پر ما ہداکم جو اس نے ہدایت دی تمہیں بشر اور خوشخبری دے المحسنین نیکی کرنے والے. اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور نہ ان کا لہو لیکن اس کو پہنچتا ہے تمہارے دل کا ادب. اسی طرح ان کو بس میں کر دیا تمہارے کہ اللہ کی بڑائی پڑھو اس بات پر کہ تم کو راہ سجائی اور بشارت سنا دی لیکن والوں کو. اس میں قربانی کا اصل فلسفہ بیان فرمایا یعنی جانور کو ذبح کر کے محض گوشت کھلانے یا اس کا خون گرانے سے تم اللہ کی رضا کبھی حاصل نہیں کر سکتے. نہ گوشت اور خون اٹھ کر اس کی بارگاہ تک پہنچتا ہے اس کے یہاں تو تمہارے دل کا تقوی اور ادب پہنچتا ہے کہ کیسی خوش دلی اور جوش محبت کے ساتھ ایک قیمتی اور نفیس چیز اس کی اجازت سے اس کے نام پر اس کے بیت کے پاس لے جا کر قربان کی. گویا اس قربانی کے ذریعے سے ظاہر کر دیا کہ ہم خود بھی تیری راہ میں اسی طرح قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. بس یہی وہ تقوی ہے جس کا ذکر ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب سورۃ نمبر 22 سورۃ الحج آیت نمبر 32 میں کہا گیا تھا اور جس کی بدولت خدا کا عاشق اپنے محبوب کی حقیقی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے. یعنی بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک ومنک کہہ کر ذبح کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنی محبت و عبودیت کے اظہار کی کیسی اچھی راہ سجا دی اور ایک جاندار کی قربانی کو گویا خود تمہاری جان قربان کرنے کے قائم مقام بنا دیا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. ان اللہ بے شک اللہ یدافع دور کرتا ہے عن سے الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے مومن. ان اللہ بے شک اللہ لا يحب پسند نہیں کرتا کل کسی خوان دغا باز کفور نشکرا. اللہ دشمنوں کو ہٹا دے گا ایمان والوں سے. اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی دغا باز نشکرا. ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بالحاد بظلم نذقه من عذاب علیم. سورۃ نمبر 22 سورۃ الحج آیت نمبر 25 میں ان کفار کا ذکر تھا جو مسلمانوں کو حرم شریف کی زیارت اور حج و عمرہ وغیرہ سے روکتے تھے. درمیان میں مسجد حرام اور اس کے متعلقات کی تعظیم و ادب کے احکام بیان فرمائے. اب پھر مضمون سابق کی طرف دعوت کیا گیا یعنی مسلمان مطمئن رہے اللہ تعالیٰ ان قریب دشمنوں سے ان کا راستہ صاف کر دے گا. مسجد حرام تک پہنچنے اور اس کے متعلق احکام کی تعمیل کرنے میں کوئی مخالفانہ رکاوٹ باقی نہ رہے گی. بے خوف و خطر حج عمرہ ادا کریں گے. گویا بشر المحسنین میں جو بشارت دینے کا امر تھا اس کا ایک فرض یہ خوشخبری ہوئی یعنی دغاباز شکر گزاروں کو اگر ایک خاص میعاد تک مہلت دی جائے تو یہ مت خیال کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خوش آتے ہیں. یہ مہلت بعض مصالح اور حکمتوں کی بنا پر ہے. آخری انجام یہی ہوتا ہے کہ اہل حق غالب ہوں اور باطل پرستوں کو راستہ سے چھانٹ دیا جائے.